پاکستانیوں، اب تو مجھے جیل سے جب باہر آیا ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا، تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے، جو بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا، ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں۔ اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، اور وہ یہ جو سارے مافیا بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے بلکہ جس طرح مجھے پکڑا گیا، فوج مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے، جو کہ اور لوگ تھے کرنے والے۔ اور جب بھی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے پلان طریقے سے یہ سارا کیا ہے۔ جس پارٹی نے 27 سال کبھی کسی قسم کا انتشار نہیں کیا، جس پارٹی نے جب اس کے چیئرمین کو گولیاں لگتی ہے قتل کرنے کے لیے، تب بھی ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، جبکہ میں نے ایک انٹیلیجنس آفیسر کا نام بھی دیا تب تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اب ایک دم کیا ہوا؟ یہ ایک پلان ہے، پلان تھا پہلے سے، لنڈن پلان، تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، ان کے لوگوں کو ہراساں کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے، خوف زدہ کرنا ہے تاکہ کوئی نکلے نہ، یہ ہے پلان۔ لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کیا ہوا، کیسے یہی کوشش کی گئی سب سے بڑی جماعت سے اور ملک کو تباہی کی، ملک کو توڑوا دیا گیا، آج اس سے بھی خطرناک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اس سازش کو آپ نے شکست دینی ہے۔ پرامن احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ جو مرضی کریں، ہم بس سہ میں بیٹھے رہیں کہ جی ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں۔ میری قوم غور سے سن لو، یہ ہے وقت اپنی حقیقی آزادی لینے کا، اس کو ضائع نہ کرنا، آگے ایسا وقت نہیں آئے گا۔ شکریہ۔